سے ہونا نہیں لگا، کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، میچ آپ نے ہارنا ہے پاکستان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ کہانی ہے جو اس میں سے سچ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو تین خبریں ہیں جی۔ پہلے تو وہی ہے کہ ایک الیکشن کے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا جی، وہ بڑی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشی کی بات ہے۔ زمان پارک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ان کو جیت ملی ہے جی، ان کے موقف کو جیت ملی ہے۔ ابھی فیصلہ ہونا ہے جی۔ الیکشن کمیشن صاحب کو معزز ہائی کورٹ جو ہے لاہور کی، انہوں نے متنبہ کر دیا ہے کہ اس کے متعلق جلد فیصلہ کیا جائے۔ اگر وہ نہیں کریں گے پھر عارف علوی صاحب کے پاس ایک آپشن ہے، وہ استعمال کریں گے۔ الٹیمیٹلی جی الیکشن میں جانا پڑے گا، اب ہی نہ گئے سال کے بعد، 6 مہینے 2 مہینے کے بعد جانا پڑے گا۔ لیکن جو میں آپ کو اس وقت سٹوری بیان کر رہا ہوں جی، وہ الیکشن سے راہ فرار کی ہے۔ اور یہ جو آپ کو اس وقت باغی گروپ نظر آ رہا ہے جی، اس کے متعلق بات کروں گا۔ اپنی دوسری ویڈیو میں وہ جو کیپٹن صفدر صاحب نے بیان دیا، وہ پنجابی کے اندر میری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش کروں گا اس چینل پر بھی اس کو شیئر کروں، تو آپ ادھر دیکھ لینا جی۔ میں بات کو صرف جو موضوع ہے اس کی طرف جاؤں گا کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں عمران خان صاحب بھی نہ ہوں، اس کا چہرہ سیاسی بھی ہو، لیکن اس کی باغ ڈور جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اب جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی وہ یہ ہیں جی، کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ وہ جس طرح بڑے صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ فیصلے ہوئے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا کہ اس پہ DGI صاحب انہوں نے تردید کی ہے۔ کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ عادل راجہ صاحب جو ہے میجر عادل راجہ صاحب، انہوں نے ان کا وہ سارا ڈیٹا شیئر کیا، وہ ساری باتوں کو ڈینائی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب وہ انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر ساری کہانی بتائی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں سولجر سپیک کے اندر، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامران خان صاحب نے جی پہلے ٹویٹ کیا، پھر اس کی وضاحت پیش کی، مجھے غلط انفارمیشن دی، پھر وہ دونوں ٹویٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ اب چلتے ہیں جی اپنے کیپٹن صفدر صاحب کا، وہ اس کے اوپر آج بڑا میڈیا میں شور ہوا، اس کے اوپر رد عمل آیا کچھ لوگوں کا۔ کچھ لوگ خوش ہیں جی کہ پاکستان مسلم لیگ تقسیم ہو گئی۔ اب میں یہاں سے بات شروع کرنے لگا ہوں جی کہ پاکستان مسلم لیگ کیا کر رہی ہے جی۔ اگر آپ غور کریں جی، جس وقت نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا، اس سے پہلے جیل کے اندر ملاقاتیں ہوئیں، پھر وہ ان کو ریلیف ملا، پھر وہ باہر چلے گئے، پھر باہر جا کے انہوں نے وہ ایکسٹینشن پہ ووٹ دینے کے لیے اپنی پارٹی کو آمادہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہو رہے۔ پھر انہوں نے جناب ایک بیانیہ ترتیب دیا جس میں مریم صاحبہ نے اس کو لیڈ کیا۔ لیڈ کرنے کے بعد گجرانوالہ، شیخوپورہ، لاہور، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، جس طرح کی اداروں کے اوپر جو کچھ بھی کہنا تھا وہ کہا، اور اداروں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو برداشت کیا جی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے جی۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی بیٹی ہے جی، پاکستان کی بیٹی، بہت ساری بیٹیاں جی اور بھی جیل میں ہیں جی، جو ناجائز کی مقدمات میں پھنسی ہوئی ہیں، کبھی ان پہ بھی نظر کرم کریں، رحم کریں، اس کے متعلق بھی سوچیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جیلوں کے اندر جن بیچاروں نے جرم ہی نہیں کیا اور وہ بھی بیچارے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے سوالات ہیں اس نظام کے متعلق، لیکن اس میں اب میں نہیں پڑھوں گا جی۔ بات یہ ہے کہ پھر جناب آپریشن حکومت بدلاؤ والا ہوا جی، اس میں مفاہمت کے بادشاہ جناب جس طرح ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں تقریباً وہ ساری بات آپ کو کلیئر کر دی ہے، وہ میں اس میں دہرا نہیں رہا۔ میں آج اسی ٹاپک پہ آپ کو بات کرنے کے آپ کو بس سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ ڈرامہ ہے کیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو جی نکالا گیا، اس کی وجہ کہ اکانومی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جناب اوپر سے بڑے جو وزیر اعظم صاحب ان کا پریشر تھا کہ مفتاح صاحب جو ہیں وہ پلاننگ صحیح نہیں کر رہے ہیں، ساگڈار صاحب جو ہیں ان کو آنا چاہیے، وہ وزیر خزانہ اچھے ہیں، ان کو آگے معیشت کو سنبھالنا چاہیے۔ پھر آپ نے بیانات سنے جی، میڈیا پر ایک ہائپ بنی کہ ڈار صاحب آئیں گے، ڈالر اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا، ڈر کے بھاگ جائے گا، ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، پاکستان ڈالر فری ہو جائے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں جی کرونا فری ملک ہو گیا، اس طرح پاکستان ڈالر فری ہو جائے گا جی۔ پھر وہ
ڈار صاحب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے جی۔ پھر جناب IMF ابھی جو کل گئی ہے، بلکہ مطلب جو آج جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت وہ چلے گئے ہیں پاکستان سے، جو معاہدے کر کے گئے، جو شرائط انہوں نے رکھی وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنے بیان کر دی، باقی لوگوں نے بھی بیان کر دی۔ یہ سارا کچھ پاکستان کے ہوا، جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا وہ پاکستانی عوام خود جانتی ہے، اس کے متعلق مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جو خدشات عمران خان صاحب ظاہر کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے کہا کہ شوکت ترین کو میں نے بھیجا، میری بات نہیں مانی گئی، پھر اسی طرح ہوتا گیا۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر وہ جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، آنے والا وقت یہ تاریخ بتائے گی جی، وہ اللہ کو پتہ جی کس نے پڑھنی ہے کس نے نہیں پڑھنی، لیکن جو وہ بات کہتے ہیں وہ سچ تقریباً ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جس طرح ملک کے حالات ہیں، بات اسی طرف جاتی ہوئی لگ رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اور کوئی فیصلے کیے ہوں گے، کچھ اور لوگ پلان کرتے ہوں گے۔ ہر آدمی ایک آدمی سارے مطلب کہ پاکستان کے اندر مطلب اتنا عقل مند تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے پاکستان کا جناب نظام جو وہ اکیلا ہی سارا سمجھ جائے۔ اس کے متعلق عمران خان صاحب ہو سکتا ہے جی غلط ہوں، لیکن پریڈکشن ان کی جو وہ ایک عقل اور سوچ کے ساتھ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ جس طرح انہوں نے امریکہ کو بہت سال انہوں نے کہا کہ آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے تو افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا، جبر اور تشدد سے نہیں ہوگا۔ آخر کار انہوں نے ٹیبل پر بیٹھ کر وہ جنگ کا مسئلہ حل کیا۔ اس وقت بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کروایا جائے، اور الیکشن کرواؤ گے تو پاکستان کی معیشت جو وہ صحیح سمت میں چل پڑے گی، دوسری دنیا کے لوگوں کو اعتماد آئے گا کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ گئی ہے، اور اسٹیبل حکومت آنے کے بعد وہ لوگ پاکستان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ IMF جو ہے وہ بھی اچھی طرح پاکستان کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ پھر جو حکومت آئے گی وہ عوام کے ووٹ سے آئے گی، اس سے جناب پاکستان کی جو حکومت ہوگی وہ طاقتور فیصلے کرے گی، اور طاقتور فیصلوں کے سامنے لوگ سرنڈر کریں گے۔ کیوں وہ لوگ لے کے آئیں، پھر وہ جواب نہیں مانگیں گے کچھ سال، 1 سال 2 سال، وہ کہیں گے بھائی ٹائم دو، مشکل وقت آ گیا، کسی کی غلط پالیسی کی وجہ سے برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس وقت جو IMF کہہ رہا ہے یا جو کچھ لوگ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بیرون ملک کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر وہ فیصلے پاکستان پر امپوز کرو گے تو اس کا پھر رد عمل آئے گا جی۔ بہرحال کہ جی بات پھر وہ لمبی ہو جائے گی۔ جب 4 ملکوں نے سروے کیے، طاقتور حلقوں نے سروے کیے، گزشتہ 1 سال سے جب سے حکومت عمران خان صاحب کی ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک جو سروے آ رہے ہیں 55%، 60%، 70%، بڑھتے بڑھتے 80-85% تک عمران خان صاحب کی مقبولیت اب چلی گئی جناب۔ ریسنٹلی جو سروے ہوئے ہیں وہ امریکہ نے کروایا، برطانیہ نے کرایا، سعودی عربیہ نے کروایا، اس کے علاوہ چائنا نے کرایا کہ پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے، پاکستان کے تھنک ٹینک کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کی موجودہ حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اب الیکشن سے بھاگ کیوں رہی ہے جی؟ وہ یہ ہوا ہے جی کہ جو کچھ انہوں نے جو بو گے کاٹو گے کل، وہی بات ہے جی، جو انہوں نے بیج بویا ہے پاکستان کے اندر اب اس کا پھل ان کو ملنا ہے۔ اب جب نواز شریف باہر گئے اس کے بعد کچھ ڈیمانڈیں انہوں نے رکھی، جو کچھ ہوا، پھر جو نیریٹو بیان کیا گیا، جس طرح یہ سارا سلسلہ ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہے، جیل بھی کاٹی، حمزہ شہباز شریف جیل میں رہے، کچھ اور لیڈران بھی جیل کے اندر رہے، لیکن وہ اپنے مقصد کے اوپر ڈٹے رہے۔ کچھ ملاقاتیں ہوتی رہی جی، کچھ لوگ آتے رہے جاتے رہے، جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ذرائع کے مطابق خبر ایک میں نے سنی تھی، لوگوں نے بھی بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جب 1 سال ہوا تھا اس کے بعد وزیر اعظم تلاش کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ بات میں نے 1-2 دن پہلے ویڈیو میں کی ہے، اب اس کو دوبارہ نہیں کرتا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا جی۔ اب انہوں نے جب یہ حالات پاکستان کے دیکھیں کہ اب یہ جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، یہ مارکیٹ کے اندر انہوں نے اپنا سیاسی مارکیٹ کے اندر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، اپنے تمبو ٹینٹ صحیح کیے ہیں، میرج ہالز کے اندر اپنے جو کنونشن ہیں وہ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ پارٹی کو تنظیمیں نو کر رہی ہیں، چلو اس طرح کہہ لیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ کے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، پاکستان کے اور رہنما بھی شامل ہیں، وہ جو سپورٹ کر رہے ہیں جی، وہاں کے لوکل لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ وہ معیار کے مطابق نہیں آ رہا۔ سروے علیحدہ آ رہے ہیں جی، جو پاکستان میں بتائے جا رہے ہیں، جو پوری دنیا
زور لگا کے بتا رہی ہے کہ عمران خان ایک حقیقت ہے، اس کو مان لو، لیکن کچھ لوگ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کا نام سنا ہے جی کہ آج کل جو ذرائع کے مطابق مطلب بتایا جا رہا ہے جی کہ ان کا ایک الٹا نام رکھا گیا، کہہ کے پکارتے ہیں کچھ لوگ جن کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے، وہ اس نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن وہ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ اب تو وہ صرف کسی مقصد کے لیے بیان کر رہے ہیں جی۔ یہ جو آرٹیکل جوید چودھری صاحب نے لکھا جس کے اوپر شور ہوا، وہ بھی ایک مقصد کے تحت لکھا گیا جی، وہ ویسے نہیں لکھا گیا۔ وہ ایک آدمی ہے جو اپنے ذہن کی سوچ آگے کنورٹ کر رہا ہے جی، آگے میں نہیں جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا رد عمل دے رہی ہے، طاقتور لوگ اس پر کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ طاقتور لوگوں کو اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ان کی مطلب کہ جڑیں ادھر ابھی تک موجود ہیں نا جی، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اس لائن پہ چلو گے تو بہتر رہے گا، میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ ان کا جو انٹرویو دینے کا مقصد تھا وہ یہ تھا جی۔ باقی انہوں نے جو کہا جی وہ پاکستان تحریک انصاف اس کے متعلق انہوں نے شبلی فراز صاحبہ نے سب کچھ جو ہے وہ ARY کے پروگرام میں بیان کر دیا، مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب یہ انہوں نے سب مارکیٹ کے حالات دیکھے، جب لوگوں کے حالات دیکھے، جب جلسے ناکام ہونے شروع ہو گئے، اب اس وقت PDM کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ یہ جو 33 حلقوں پہ ضمنی الیکشن ہے اس میں بھی نہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہے، ہمارا امیج خراب ہوگا۔ یہ چیزیں جب یہ ساری انہوں نے بیٹھ کے ڈسکس کی، پاکستان مسلم لیگ نے، پاکستان پیپل پارٹی نے، پیپل پارٹی پہ تو اثر نہیں ہے نا، وہاں تو بھٹو نے زندہ رہنا ہے جی۔ مہاجر کے حقوق والے جو مہاجر کے حقوق بیچ رہے ہیں جی وہ بکتے رہیں گے جی۔ لیکن پاکستان کے اندر 2 صوبوں کے اندر چینج آئی ہے جی، وہ چینج آئی ہے جی کہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے جی۔ اب ان کا بسیرا اوڑھنا بچھونا پنجاب، کچھ لوگوں کا KPK کے اندر ہے، جو مطلب یہ سارا گروپ جو ہے اس کو تقسیم کر لینا اپنے اپنے علاقے کے حساب سے۔ اب انہوں نے اس فیصلہ کیا، یہ جو فیصلہ کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا، اس کا مطلب یہ کہ شکست تسلیم کر چکے۔ جب یہ شکست تسلیم کر چکے، اب اس سے بچنا کیسے؟ اب ایک بندہ نے اس کو کسی کاروبار میں نقصان ہو جائے، پھر وہ سوچتا کہ میں نے اپنی دکانداری کھڑی کس طرح کرنی ہے، میں نے اپنا سودا کس طرح بیچنا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کس طرح متوجہ کرنا ہے۔ جس طرح میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، میں 100 طریقے سوچتا ہوں کہ یار میرے ویور بڑھیں، وہ لوگ دیکھیں، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کوئی نئی بات کرنے کی، نئی توجہ پیش کرنے کی۔ اسی طرح یہ لوگ سیاستدان ہیں، یہ دکان ہے ان کی، ان کا کاروبار ہے جی، اسی سے کروڑوں اربوں پتی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی قوم غریب ہوئی ہے، پاکستان کا ملک غریب ہوا، لیکن یہ ان کی دکانداری جی، انہوں نے کمایا اور کما کے اربوں پتی بن گئے۔ اچھا، اسی طرح جناب اب یہ فیصلہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جی، جب مریم نواز صاحبہ کو بڑا عہدہ دیا گیا، یعنی وہ اس وقت آل ہیں، تو اس کے بعد جناب خواجہ صاحب نے کہا جی ہم 17 سال کے آئے تھے، 60 سال کے ہو گئے، پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے جی۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کو خاقان عباسی صاحب کی آواز سنائی دی۔ پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ اور لوگ جو ہیں وہ جناب اس میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ آج حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے جناب، فرانس چلے گئے، وہ بھی سنا ہے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح جناب وہ ہری پور والے عباسی صاحب، مہتاب عباسی صاحب، وہ بھی سنا جی ناراض ہو گئے جی۔ بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت ناراض ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی۔ وہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں جی؟ عوام بہت سادی ہے ہماری جی، بہت جلدی جو اعتبار کر جاتی۔ اب یہ بیانیہ دیا جائے گا کہ ہم نے پارٹی کے نیریٹو سے اختلاف کیا، پارٹی سے فیصلوں سے اختلاف کیا، انہوں کو ہم لوگوں نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے جی، جس کی وجہ سے ہم ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اب وہ ہم علیحدہ ہو گئے ہیں جی، اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے۔ ہم نے ملک بچانے کی خاطر اپنی 30 سال کی 40 سال کی ہم نے سیاست قربان کر دی۔ جب یہ لوگوں کو وہ چورن بیچیں گے، لوگ بہت سارے لوگ ہمدردی پیدا کریں گے دل میں، یار یہ بندہ بڑا کھرا آدمی، اس نے 30 سال واقعی مسلم لیگ نون کے اندر حکومت کی، اس نے پیپل پارٹی کے اندر حکومت کی، اس نے JUF کو ٹائم دیا، اس نے جیلیں کاٹی، اس نے جبر تشدد برداشت کیا۔ لیکن جب پاکستان کا سوال آیا، یہ بندہ وہاں سے انہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان کو، یا پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان ہوا، یا امریکہ کی وجہ سے جی انہوں نے پالیسیوں سے اختلاف کیا، انحراف کیا، ان کی نیریٹو کو انہوں نے جناب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خوش ہو رہے ہیں جی کہ پاکستان مسلم لیگ کے اندر دراڑ پڑ گئی ہے، ویل اگر جناب آپ کو رنگ برنگا پیش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں جی بیان کرنے کی. اگر آپ کے دل کو یہ بات لگے تو غور ضرور کرنا جی. اب یہ جب عوام کے پاس آئیں گے سیٹیں نکالیں گے جی. چلو اگر فرض کریں جی 40 آدمی ہیں تو 20 سیٹیں نکال لیں گے جی. الیکٹیبل تو ہیں، یہ ان کے مطلب کہ عمر گزری جی سیاست کے اندر، ان کا نام ہے، پیسہ ہے ان کے پاس، یہ ووٹ خریدیں گے یا جیسے بھی جو پاکستان کے اندر الیکشن کا طریقہ اسی طریقے سے یہ الیکشن لڑیں گے جی. اب مفاہمت کے بادشاہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا خفیہ جناب، جو ذرائع کے مطابق خبر ملی کہ کوئٹہ اور کراچی جو ہے یعنی بلوچستان اور کراچی کو وہ جناب فوکس کیا انہوں نے. کچھ کے پی کے علاقے انہوں نے فوکس کیے ہیں جہاں پہ وہ اپنی رٹ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے جی. مولانا صاحب ان کے سہولت کار ہوں گے، انہوں نے جناب جو ذرائع بتا رہے ہیں جی. اب ان کا آپس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ابھی تو نہیں بتا سکتے، لیکن دل کو تو پتہ ہے کہ ان کا آپس میں کیا ایگریمنٹ ہو گیا. مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں، ان کو وہ مراد دی جائیں گی. زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بنے، میں ایوان صدر میں چلا جاؤں، اس کے بعد پھر جو بائیڈن صاحب جب تک ہیں ہم مزے کریں جی. لیکن فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے جی، کیا ہونا کل کو یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن ایک سینیریو جو بیان مطلب کہ نظر آ رہا ہے اس حساب سے میں اپنی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب اس کے اندر کچھ سیٹیں جناب سندھ کی کنفرم جو پیپل پارٹی نکال سکتی، ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے، کچھ سیٹیں وہ نکالے گی جی. وہ ساری ایم کیو ایم کٹھی کی گئی ہے جی، ہوئی نہیں کی گئی ہے جی. اسی طرح باب گروپ کو توڑا جا رہا ہے جی. کچھ اور بڑے سردار ہیں جو وہ سیٹیں نکالیں گے جی. اسی طرح پنجاب کے اندر کچھ آزاد امیدوار جو ہیں ان کو کامیاب کرایا جائے گا. کچھ یہ جو الیکٹیبل ہیں جو پاکستان مسلم لیگ کے ہیں ان کو جناب باغی گروپ کے نام سے ایک تشبیہ دے کے یہ سارا سینیریو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. چودھری نثار علی خان صاحب کا ایکٹیو ہونا بھی اس میں شامل کر لیں. وہ ان کا ایک گروپ ہے جی، وہ 4 آدمی ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، لیکن وہ تعداد بڑھے گی جی. اب یہ سارے ایک پی ڈی ایم پرانی ہو جائے گی، جس طرح نیا پاکستان اور پرانا پاکستان تھا جی. نیا پاکستان اور پرانے پاکستان کی جنگ چلی، جنگ چلتے چلتے اب دشمنی تک چینج ہوگی. اب جناب یہ پرانی پی ڈی ایم اور نیا پی ڈی ایم کا فارمولہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر یہ ہوگا جی کہ زرداری صاحب یہ لوگ ان کو ملایا جائے گا، ملا کے کچھ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے آزاد امیدوار جس میں جہانگیر ترین گروپ ہوا، کچھ اور اس طرح کے علیم خان گروپ کے لوگ ہوں گے، کچھ اور کوئی گروپ ہوں گے. یہ سارے کو جتنی کچھ اپنا حصہ ڈال سکے گا. عوام کتنا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی، کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب ان کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، یہ 15 تاریخ کو عدالت نے بلایا جی. وہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جی، اس کے اندر وہ کیا ان سے سلوک کرتے ہیں یہ آنے والے مطلب کہ 15 تاریخ کو پتہ چلے گا. اس کے اوپر حکومت جو ہے جو آج کا فیصلہ ہے اس کے اوپر وہ کو کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی آخری کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے متعلق ابھی کچھ پروڈکشن میں نہیں کر سکتا، لیکن میرے خدشات ضرور ہیں کہ کچھ نہ کچھ 15 تاریخ کو یہ بڑا کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ اللہ کو پتہ ہے جی، یا عدالت کے اندر کیا فیصلہ آئے گا، کو فرد جرم عائد ہوگی، یا عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا، یا کو ٹائم دیا جائے گا. کیوں انہوں نے کہا جی کہ وہ زخمی حالت میں ہیں، وہ جس حالت میں بھی ہیں عدالت کے اندر پیش ہوں. اب معزز عدلیہ کے اندر وہ جائیں گے جی، جس طریقے سے بھی جائیں گے ان کی جان کو رستے میں بھی خطرہ ہے، ہیلی کاپٹر پہ بھی خطرہ ہے، اور وہاں پہ حکومت کا بھی خطرہ ہے. جب اسلام آباد میں جائیں گے وہ ان کے رحم و کرم پر آ جائیں گے جی. یہ ساری باتیں مد نظر رکھیں جی. کیوں آج فیصلہ آیا اس کے بعد وہ میں نے خبر سنی ہے جی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اس لیے ملا رہا ہوں. یہ سارا نظام اور کچھ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر جن کو تھنک ٹینک کہتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں جی کہ ایسی حکومت لائی جائے جس کا چہرہ ہو جمہوریت، لیکن تمام نظام جو ہے وہ لوگ جو تھنک ٹینک ہے وہ چلائیں. کچھ لوگوں کو ریٹائر کر کے اہم عہدوں پر اہم اداروں کے اندر ان کو فکس کیا جائے تاکہ ملک جس حالات کے اندر گھرا ہوا ہے اس کو اپنی طرف سے وہ بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن
جو دنیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ عام الیکشن کروائیں، جو حکومت آئے گی اس کے ساتھ آپ کندھے سے کندھا ملا کر جب چلیں گے تو آپ کی عزت اور وقار بھی بڑھے گا، آپ کا ملک بھی اچھے طریقے سے چلے گا، دوست ممالک بھی آپ پر اعتبار کریں گے۔ لیکن فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے جو نظر آ رہا ہے جی، کہ یعنی ایک قسم کا سول مارشل لا لگے گا جی، جمہوری چہرے ہوں گے لیکن پیچھے سے کنٹرول کوئی اور کر رہا ہوگا۔ یہ ہے جی سینیریو باغی گروپ کا جی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ مزید اپنے اپنے ذہن سے سوچیں، کیوں عمران خان صاحب کو واپس نہیں لانا چاہتے؟ عمران خان صاحب کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، 80% عوام کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، 20% لوگ پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں، جو ایک غلط فیصلہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یعنی 20 آدمی، جس طرح یہ اشرافیہ جی، پاکستان کی اشرافیہ نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے بینک بیلنس کو بڑھایا، اپنے کاروبار کی جو بلڈنگیں ہیں وہ ان کو اونچا کیا، ان کی منزلیں اونچی کی، پاکستان کو نیچے کی طرف گراتے گراتے زمین کے ساتھ لگا دیا گیا۔ یہ ہے جی آج کا مسئلہ۔ باقی ایک سراج الحق صاحب کا وہ بات تھی، وہ چلو اگلی ویڈیو میں کروں گا، اسے اب لمبی ہو جائے گی، پھر بات وہ لمبی خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اس بات پہ اپنا انالیسس کریں کہ نہ یہ باغی گروپ ہے، نہ یہ ان کے ضمیر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے ضمیر کرسی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے ضمیر کسی کے کہنے پہ تڑپنا شروع ہوئے ہیں۔ ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نیا ٹچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرانی پی ڈی ایم کو نئے کپڑے پہنا کر تو یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر آپ گانا نئے کپڑے بدل کر جاؤں گا، بال بناؤں کس کے لیے۔ عمران خان صاحب پہ سختیاں مزید کرنے کے چکر میں یہ کیا کریں گے، ایک سوال ہے جی۔ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، انتظار کریں 15 تاریخ کو، پھر جب سب بولیں گے ہم بھی بولیں گے جی۔